لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سوگوارانہ امام مظلوم کربلا، ماتمداران مولا عباس، یتیمان آل محمد، یہ رات وہ قیامت کی رات ہے کہ جب یہ رات 61 ہجری میں آئی تھی تو خیام حسین میں کوئی نہ بچا تھا. زینب و کلثوم جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی ہیں. عباس اکبر مارے گئے، علی اصغر مارے گئے. تاریخ ہمدردی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کیا ہوا؟ اگر ہمارے دشمن کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پلٹ کر اس سے ایک بار ضرور پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا. مولا حسین کہتے ہیں عباس مر گیا، علی اکبر گزر گیا. عباس مر گیا، علی اکبر گزر گیا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ حسین کی غربت ہے عزیزو. حسین جب جنگ کے لیے گئے ہیں، میرا مولا خوب لڑا ہے، اور لڑنے کے بعد جب زین سے زمین پر آیا ہے نا تو ایک عجیب سی صدا آئی ہے. میر انیس کہتے ہیں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدا. اس وقت کون کرے ادا حق رفاقت کرے ادا. ہے یہ ظلم اور امام مقتدا. آخر میں کہتے ہیں یہ 4 من ہو گئے تو بیت میں میر انیس نے کیا قیامت کا بین کہا ہے. کہتے ہیں شہزادی کہہ رہی تھی، شہزادی مخاطب ہو کے دنیا والوں سے ظالمین سے کہہ رہی تھی. جناب زینب کو پہلے آواز دیتی ہیں اور آواز دیتے کہتی ہیں 1900 زخم ہے تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ. شہزادی زہرا کہہ رہی ہے اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. عزادارو، شہزادی زہرا جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے نا تو کیونکہ حسین کے پاس کوئی آنے والا نہیں تھا تو حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو انہوں نے اپنی ماں کو آواز دی ہے، اور ماں جب آواز دینے کے بعد کہا اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لو. ایک دکھیاری ماں اپنے بالوں کو کھولے ہوئے آواز دے رہی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین دین سے زمین پر آئے. عزادارو حسین زمین پر آ گئے، سر و تن میں جدائی ہو گئی. اب جدائی ہونے کے بعد خیاموں کو لوٹنے کی باری آ رہی ہے. اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں، کیونکہ آپ ان پر رونے آئے ہیں جن کے گھر والوں کو رونے نہیں دیا گیا ہے.
جب یہ بچی جب شام کا وقت ہو گیا اور بچی کو اپنا بابا یاد آیا تو بچی اپنے بابا کو تلاش کرتے ہوئے میدان کی طرف دوڑی. ایک لاش جا کے نہیں پڑ گئی. اے بابا، ارے آپ کی شہادت کے بعد دامن میں آگ لگ گئی. عزیزو، جب شام ہو گئی، خیام حسینی کے لوٹنے کی باری آ گئی ہے نا عزیزو، خیموں میں آگ لگا دی گئی. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دو بیویاں ہیں جو کبھی خیمے میں جاتی ہیں اور کبھی خیمے میں آتی ہیں. میں پریشان تھا کہ یہ کون بیویاں ہو سکتی ہیں. حمید کہتا ہے میں جب اور آگے بڑھا تو یہ علی کی بیٹیاں تھی زینب و کلثوم، جو کبھی سید سجاد کے پاس جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے سید سجاد یہ بتاؤ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں. کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ رضائیں چھین لی گئی ہیں. زینب و کلثوم کو بے پردہ خیمے سے باہر جانا پڑے گا. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل چلو. امامت کو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے امامت کا بول سنبھال کر زینب خیمے سے باہر آئی. آزاداروں میں وقت آیا کہ جب بچوں کی گنتی ہونے لگی، جب سارے بچوں کو گنا گیا تو سکینہ نظر نہیں آئی. کسی نے کہا ہو سکتا ہے پانی کی تلاش میں نہر کے کنارے چچا عباس کے پاس گئی ہو. کسی نے کہا ہو سکتا ہے رات کا وقت ہو گیا ہے، سکینہ کو نیند آئی ہو، حسین کے پاس چلی گئی ہو. ایک بہن عباس کی طرف گئی، ایک بہن حسین کی طرف گئی. ام کلثوم، علامہ ناصر اشتہادی کا جملہ ہے، ام کلثوم جناب عباس کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے عباس میں یہ نہ کہوں گی کہ میری چادر واپس کرا دو. عباس اتنا بتاؤ سکینہ کہاں ہے؟ لاش عباس سے آواز آئی کلثوم سکینہ یہاں نہیں آئی. زینب حسین کے قریب پہنچی. اب جو حسین کے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ حسین کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. تڑپ کر حسین کے کلاشے کے قریب گئی اور جا کے سکینہ کو دیکھا تو ایک جملہ کہا سکینہ یہ بتاؤ تم تو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج حسین کے قدموں پہ پیر کیوں رکھے ہو؟ سکینہ کا جملہ سنو گے. سکینہ کہتی پھوپھی اماں جب میں بابا کے سینے کی طرف بڑھی، ارے سینے کو جگہ حسین کا سینہ تیروں سے خالی ہو چکا تھا. حسین کے سینے پہ تیر ہی تیر لگے تھے. سکینہ کو قدموں میں جگہ ملی، سکینہ قدموں میں لیٹ گئی. ایک بچے کو لے کے حسین جناب زینب خیمے میں آ گئی. بیواؤں کی شام ہے، یتیموں کی شام ہے، غریبوں کی شام ہے، کربلا کے شہیدوں کی شام ہے. ان کی شام ہے کہ جو دین کو بچانے آئے تھے آج وہ لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. زہرا کا چمن اجڑ گیا ہے، خیمے میں ایک بوند پانی نہیں ہے. زینب سارے بیویوں کو اکٹھا کر کے سارے بچوں کو لے کر کے ایک جگہ پہ کھڑی ہے. اچانک زینب نے دیکھا، ابھی اس کے پہلے کی ایک منزل اور سن لیجیے آزادارو، تو جملہ مصائب کا اگر محسوس کر لے گا تو بہت روئیے گا. جانتے ہیں حمید کا بیان ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے گوشوارے میں سے خون بہ رہا ہے، جس کے دامن میں آگ لگی ہے، جس کا سن اتنا کم ہے کہ وہ اپنے بالوں سے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپا پا رہی ہے. حمید کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں اس بچی کے قریب جاؤں اور اس کے دامن میں لگی آگ کو بجھا دوں. حمید کہتا ہے میں اس بچی کے قریب گیا اور جا کے کہتا ہوں بچی تم کون ہو؟ قریب آؤ میں تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں. سکینہ کا جملہ سنو گے. سکینہ کہتی ہے اے شخص ہمارے قریب نہ آنا، ہم سید زادیاں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا. حمید کہتا ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سکینہ کہتی ہے یہ بتاؤ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ سکینہ نے حمید سے پوچھا یہ بتاؤ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ حمید کہتا ہے میں نے پوچھا بچی نجف جا کر کیا کرے گی؟ کیا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے؟
میں جا کے بتاؤں گی اے دادا آپ یتیموں کا بڑا خیال کرتے تھے، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، ارے آج آپ کی پوتی سکینہ یتیم ہو گئی، ارے پانی نہ ملا، پانی کے بدلے شمر کے تماچے، کسی نے درے مارے، بچی پہ بڑے ظلم ہوئے۔ ابھی یہ بچی اور آگے بڑھی تھی کہ کیا دیکھا کہ شمر قریب آ رہا ہے، جب شمر کو قریب آتے دیکھا ہے نا تو سکینہ نے شمر سے کہا شمر مجھے پتا ہے کہ تو میری بالیاں چھیننے آیا ہے، شمر مجھے ایک لمحے کی اجازت دے دے میں ان بالیوں کو اتار کر تجھے دے دوں گی، لیکن راوی کہتا ہے شمر نے ایسا نہ کیا بلکہ بچی کی طرف بھاگا اور ایک جھپٹا مارا، سکینہ کی لبیں پھٹ گئی، نہر کا رخ کیا، اے چچا اے چچا عباس، آپ کی شہادت کے بعد یہ ظالمین بہت تماچے مار رہے ہیں۔ عزادار زینب نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، سارے بیویوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پر لے آئیں۔ اچانک سے زینب نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، جانتے ہیں کون تھا؟ قافلہ ہر کے لشکر والے، ہر کے قبیلے والے آئے تھے، ہر کے قبیلے والے آئے کہ ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کو لوگوں نے دفن کر دیا ہو، لیکن ہر کو کسی نے دفن نہ کیا ہوگا، چلو ہر کے لاش کو دفن کر کے آتے ہیں۔ ہر کا پورا قبیلہ آیا ہر کی لاش کو دفن کرنے کے لیے، اور آ کے کہتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے سردار کے ساتھ بے حرمتی کی تو ہماری تلوار اس کے خلاف کھڑی جائیں گی، ہم اپنے سردار کو دفن کرنے آئے ہیں، ہم اپنے آقا کو دفن کرنے آئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے جب یہ منظر سید سجاد نے دیکھا ہوگا تو طرف سے کہا ہوگا بابا آپ کے غلام کو دفن کرنے والے آ گئے، ارے میں اتنا مجبور اپنے باپ کا جنازہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ عزادارو اسی اسنا میں جناب زینب نے دیکھا کہ بچوں کی طرف کوئی آ رہا ہے، کوئی ہے جو آ رہا ہے ہماری طرف۔ جناب زینب نے پوچھا کون ہو، بآخری جملہ اس کے بعد مسائل تمام۔ جناب زینب نے پوچھا کون ہو، کہا میں ہر کی زوجہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہر کی زوجہ ہوں۔ کہا آؤ زوجہ ہر، ہم تم سے شرمندہ ہیں، ایسی غربت آ چکی ہے کہ ہم تمہیں مہمان نوازی میں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ اے زوجہ ہر، ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ہم ضیافت میں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ زوجہ ہر زینب کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے بی بی پریشان نہ ہوئیے، میں اپنے ساتھ کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں، ان بچوں میں پانی کو تقسیم کر دیجئے۔ جناب زینب نے سکینہ کو بلایا، بہت روئی ہے، صاحب اولاد کا مسئلہ ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کو بلایا اور بلا کے کہتی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا ہے۔ اور جیسے ہی سکینہ نے پانی کا نام سنا، سکینہ نے سوچا چچا عباس آ گئے۔ اب جو بچی بیدار ہوئی وہ چچا کو نہ پایا لیکن پانی پایا، اور پانی لے کے سکینہ مقبل کی طرف دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ جی نے کہا ہے کہ چھوٹے پہلے پانی پیتے ہیں، ارے تیرا اصغر مجھ سے زیادہ میرا بھیا اصغر مجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بچی پانی لے کر اصغر کی صحبت کی طرف چلی اور اصغر میں جا کے پانی کو ڈالا۔ اے بھیا اصغر اٹھو پانی آیا ہے۔ عجب نہیں علی اصغر نے کہا ہو اے بہن سکینہ، ہم اب حوض کوثر پر سیراب ہو گے، تمہاری منزل ختم نہیں ہوئی، یہاں سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام میں پھر سو جانا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ لوگ تشریف رکھیے، ایک چھوٹا سا سلام ہے. مارا گیا دریا پہ جو شہدائے سکینہ، مارا گیا شہرگے سے صدا آتی رہی، ہائے سکینہ، ایسے کہا عباس نے، ڈر ہے مجھے آقا، ایسے کہا عباس نے، ایسے کہا عباس نے، ڈر ہے مجھے آقا، دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ، آئے سکینہ، لاشیں سے صدا آتی تھی، ہم بھی نہ پیئیں گے، لاشیں سے صدا آتی تھی، ہم بھی نہ پیئیں گے، لاشیں سے صدا آتی تھی، ہم بھی نہ پیئیں گے، جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ، مجبور ہے بازو بھی نہیں
تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے ہم تمہیں بہلائے سکینہ 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 زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو ماتم کر مارا گیا ساقائے سکینہ 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 آ جائیے یوں زوجے عباس پکاری آ جائیے یوں زوجے عباس پکاری آ جائیے یوں زوجے عباس پکاری والی کہیں غربت نہ مر جائے سکینہ مقصد کا بندے سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقتول سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقتول سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقتول رخسار کے نیلات سے دکھلائے سکینہ ماتم حسین عالم ذاکری بھائی کربلا اور شام کی سخت مصیبتیں سہنے کے بعد جناب زینب نے جب اپنے وطن گئی تو نانا کے روزے پہ خود کو گرا کر کچھ بیان کرتی ہے سماعت فرمائیں وطن میں لوٹ کے آئے ہیں زینب لاچار نانا لٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار نانا لٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار نانا لٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار نانا عزیز و قربا کا غم اٹھا کر آئے ہے زینب
بڑے صدمے اٹھائے ہیں، بہت دکھ پائے ہیں زینب، بہت داغ سینے میں چھپا کے لائے ہیں زینب، نہ تھا افسوس کوئی غمزار ہے بالا، لٹا کر وہ بھلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، لٹا کر وہ بھلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، میرے آگے ہوا ہے خطرہ میرا نوجوان اکبر، چھڑا ہے ملا کے سے حلقے علی اصغر، میرے ہی سامنے گردن پہ چلا خنجر، یہ سب کچھ دیکھ کے آئے زینب لاچار اے نانا، لٹا کر وہ بھلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، لٹا کر وہ بھلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، مصیبت کی ستائے کو شائے تقدیر آئی ہے، اسیر و رنج و غم زینب دلگیر آئی ہے، لٹا کے وہ بلا میں اپنے کل جاگے آئی ہے، سنو سنو آئی زینب غم خوار ہے نانا، لٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، لٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار اے نانا، تمہیں پیسہ میں دیتی ہوں تمہارے حق شاروں کا، تمہیں پیسہ میں دیتی ہوں تمہارے اپنے پیاروں کا، تمہیں پیسہ میں دیتی ہوں
72 جان ساروں کا لوٹے کنڈے کے عارض زینب غم خوار ہے نانا لوٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار اے نانا لوٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار اے نانا جب ایک درد تھا فرمان زینب کے فسانے میں تڑپ کے جی کر کروں گی کیا زمانے میں میرے نانا نہیں باقی اب میرے نانا نہیں باقی کوئی بھی اب گھرانے میں میرے ساتھ بس کے بیمار ہے نانا لوٹا کر وہ بلا میں آپ کا گھر بار اے نانا ماتم حسین ابو کی زمین پر تشریف رکھیے چھوٹا سا سلام ہے گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہا پائیں گی گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے بھی قاسم ہے نادان اکبر سے بھی ہے ارے اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھے
بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، ارے کس کس کو نشان بازو پہ دکھلا دینا، گھبرا آخری شعر، بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہے ممکن، ارے دن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرا گی زینب۔ جزاکم اللہ خیر۔